پریز دا لارڈ. خداوند کا شکر کرتے ہیں. آج ایک اور دن خداوند نے ہمیں سب کو دکھایا ہے اور خداوند کا فضل ہے کہ خداوند کا کلام ہر دم تازہ پھر سے حاضر ہے ہمارے لیے. خداوند ہر وقت ہمارے لیے نئے نئے راستے نکالتا رہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کی طرف رجوع کریں, وہ ہم سے بات کر سکے اور جو باتیں وہ چاہتا ہے ہماری زندگی میں آئیں وہ ہمیں یاد دلاتا رہے. یہ پاک روح کا کام ہے, وہی ہے یاد دلانے والا, وہی ہے استاد. ہم اس پاک روح کا شکر کرتے ہیں کہ آج ایک دفعہ پھر سے وہ ہمارا استاد ہمارے ساتھ ہے. اور مجھے ہمیشہ یقین یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی میں یہاں بولتا ہوں تو پاک روح یہاں موجود ہوتا ہے. پاک روح ہر جگہ موجود ہے, یہاں بھی اور جہاں سنا جا رہا ہے وہاں بھی. اور جب کبھی سنا جاتا ہے یہ کلام, جہاں کہیں کھلے گا پاک روح وہاں موجود ہوگا تاکہ لوگ اس کلام کو سمجھ سکیں. صرف لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ اس پاک روح کو مانگیں. یہی پچھلی دفعہ ہم نے اینڈ بھی کیا تھا کہ کس طرح انہوں نے پاک روح کی مدد سے دلیر ہو کے, دل شیر ہو کے انہوں نے کلام کیا, پطرس اور یوحنا نے, اور انہوں نے شکست کھائی ان فقی فریسیوں نے اور ان کو چھوڑ دیا اور انہیں رہا کیا اور کہا کہ یہ نام نہ لینا ہے. اس نام سے ہمیں اب بڑا ڈر لگتا ہے. یہ نام تو ہمارے لوگوں کو ہم سے دور کر دے گا, ہمارے ان گھروں سے, یہ ہمارے اس ہیکل سے جس کے ہم سیٹھ بنے ہوئے ہیں, اس ہیکل سے لوگوں کو دور لے جائے گا اور تمہارے خدا کی طرف لے جائے گا. وہ خدا جو منٹوں میں بنا دیتا ہے, وہ خدا جو ٹوٹی ہوئی چیزیں کھڑی کر دیتا ہے. وہ معجزے ہم نے خداوند کے دیکھے ہیں پیچھے, اور اب وہ وہاں سے رخصت ہوئے ہیں. ان فقی فریسیوں کی عدالت سے, اس تھانے سے, اس جیل سے رہائی مل گئی ہے. ہمارا خداوند رہائی دینے والا خداوند ہے. پطرس اور یوحنا یہاں پر آزادی سے واپس جاتے ہیں اپنے لوگوں میں. آئیے دیکھتے ہیں, آئیے دعا کرتے ہیں پہلے اور اس کلام کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں اور خداوند سے مدد مانگتے ہیں. مدد مانگے بغیر آگے مت بڑھیں زندگی میں. خداوند سے مدد مانگیں. اپنے زور پر مجھے نہیں بڑھنا. یہاں پر میں کلام اب نہیں سناؤں گا. اب میں پاک روح سے کہوں گا کہ اس اپنا اختیار لے اور اپنا کام کرے. یہ پاک روح کا کام ہے. میں ایک صرف ذریعہ ہوں, میرا زبان کا استعمال ہے, لیکن سب کچھ باقی پاک روح کا ہے جو وہ بولے گا. اے پاک روح, میں تیرا شکر, تیری تعریف کرتا ہوں. پاک روح, تو مجھے قوت بخشتا ہے اس طاقت کے لیے, اس قوت کے لیے, اس ہمت کے لیے, ان الفاظوں کے لیے خدا, اس کلام کے لیے, اس پیغام کے لیے جو تو ہر دفعہ دیتا ہے. خدا پاک روح, میں تیرا پہلے شکر کرتا ہوں, اور وہ سب لوگ شکر کرتے ہیں جو اس کو سنتے ہیں. خدا, وہ جانتے ہیں پاک روح کی طاقت کیا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاک روح آنے کے بعد کیا کیا کام رسولوں کی زندگیوں سے ہو رہے ہیں. وہ ان کاموں جن سے وہ ڈرتے تھے کرتے ہوئے, وہ اقرار جو وہ کرتے سے ڈرتے تھے پہلے, آج وہ اقرار ان کی زبان پر خود بخود آتا ہے, کیونکہ اب ان کے اندر پاک روح ہے جو مدد کر رہا ہے, جو قوت دے رہا ہے. وہی پاک روح اے خداوند تو مجھے دیتا ہے. میں اس پاک روح تیرے اس موجودگی کے لیے, اس وقت جو تو یہاں موجود ہے, میں تجھے ویلکم کرتا ہوں. تو اپنا اختیار استعمال کر, اپنی اتھارٹی کو استعمال کرے پاک روح, اور مجھے اس برتن کو استعمال کر بھرپوری سے. خداوند کی باتیں ہیں, یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں جو تو اس وقت شیئر کرنے لگا ہے پاک روح. یہ بہت بڑی, بلکہ سب سے بڑے بادشاہ کی, ایک ہی بادشاہ کی, بادشاہوں کے بادشاہ کی, اس سے بڑھ کر جس سے کوئی نہیں ہے. یہ اس کی بات ہے, یہ اس کی چاہت ہے, یہ اس کی خواہشات ہیں ہماری زندگی کے لیے. یہ وہ ہے جو آج پاک روح تو پھر سے ہمیں بتانے والا ہے. ان رسولوں کی زندگیوں کے تھرو تو ہمارے ساتھ یہ باتیں شیئر کر رہا ہے, اور ہم سبوں کو توفیق دے پاک روح, تاکہ اس کلام کو ہم سمجھ سکیں, اپنی زندگیوں کا حصہ بنا سکیں, اور دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے والے بن سکیں. خداوند پاک روح تو موجود رہنا, میری مدد کرنا, اور سننے والوں کی مدد کرنا کہ وہ اس کلام کو سنیں اور اس پر عمل کر سکیں. یسوع کے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین, آمین اور آمین. او یس, پاک روح سے بھرنے کا اپنا ہی لطف ہے. پاک روح بڑے زور و شور سے کام کرنے کو ہے آج پھر عزیزوں.
تیار ہو جائیے، خداوند پاک روح ہمیں کچھ اور ہدایات دینے والا ہے ان لوگوں کی زندگیوں کے تھرو، ان رسولوں کی زندگیوں کو ایز مثال ہم اپنے ایز این ایگزامپل وی کیپ دیم ان فرنٹ آف اس، کہ یہ in the life of all the disciples of Christ, what they are doing with the help of Holy Spirit, what the Holy Spirit is doing in their life, what the things coming out of them, ان کی زندگیوں سے کیا چیزیں نمودار ہو رہی ہیں، وہ تبدیلیاں جو ان کی زندگی میں آئی وہ دیکھ رہے ہیں، وہ معجزے دیکھ رہے ہیں، وہاں سے ہمیں ہدایت لینی ہے اپنے لیے۔ ایکچولی ہم کیوں پڑھتے ہیں کلام کو؟ ہم نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو کیسے اپلائی کرنا ہے، بس اس طرف نظر رکھیے گا، صرف یہ نہ دیکھیے گا کہ ان کی زندگی میں کیا ہوا، ان کی زندگی میں جیسے جیسے ہوا اور جو انہوں نے کیا، جو باتیں پھر انہوں نے کی، جو پریکٹیکلی چیزیں انہوں نے اپنائی، وہ ہی ہم نے اپنانی ہے۔ ہم نے اب اپنے لیے کلام لینا ہے، اپنی کلیسیا کے لیے کلام لینا ہے، اپنے خاندان کے لیے کلام لینا ہے، اپنے آفیسز کے لیے کلام لینا ہے، اپنے سبارڈینیٹس کے لیے کلام لینا ہے، جو ہمارے انڈر ہیں ان کے لیے کلام لینا ہے، جو ہمارے سے اوپر ہیں ان کے لیے کلام لینا ہے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے پاسبانوں کے لیے، اپنے لیمینز کے لیے، اپنے میوزیشنز کے لیے، ہم نے ان سب کے لیے پیغام لینا ہے، ہم نے ان سب لوگوں سے زندگی میں ملنا ہے۔ یہی کلام ہر کسی کی لائف کے مطابق ہمیں استعمال کرنا ہے۔ ہمیں سیکھنا ہے کہ میں نے چرچ میں کسی شخص کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اپنے گھر میں بھی ویسے ہی ڈیل کرنا ہے، اپنے آفس میں ویسے ہی ڈیل کرنا ہے۔ چرچ کے اندر مائیکل اور چرچ کے باہر مائیکل کا امتیاز نہیں رکھنا، فرق نہیں رکھنا اس کے اندر، ایک ہی مائیکل اندر اور باہر ہونا چاہیے، ایک ہی سننے والا جو بھی کوئی یہاں ہے، جو اس کلام کو سن رہا ہے، وہ چرچ کے اندر کلام پڑھتے ہوئے اور کلام پہ عمل کرتے ہوئے ایک سا نظر آنا چاہیے۔ ہمیں یہ اس کلام سے لینا ہے کہ ہمیں زندگی کو کس طرح عملی جامہ پہنانا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، پچھلی دفعہ میں نے کہا ہم نے دیکھا کہ وہاں سے وہ رہا ہوئے، اب جب وہ وہاں سے نکلے ہیں فقی فریسیوں سے جیت کر، یہ وہ فتح کے ساتھ نکلے ہیں، لیکن مشکل بڑی آئی تھی، لیکن یاد رکھیے مشکل جیسی بھی آئے ہمت نہ، دل شیر ہو کر مقابلہ کر کے نکل جائیں گے، کیونکہ خداوند قوت طاقت سے ہمیں بھرتا ہے اور ہمیں نکال لیتا ہے۔ never leave us alone۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جب وہ وہاں سے نکلے، پطرس یوحنا تو کہاں جاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ذرا دیکھیے، جب ایسی مشکلات میں سے آپ نکل آئیں تو آگے کیا کرنا ہے، اب یہ عمل بھی دیکھیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، ہم نے اب پڑھنا ہے 23ویں آیت چوتھے باب کی۔ وہ چھوٹ کر، اعمال چوتھا باب اس کی 23ویں آیت پڑھتا ہوں۔ وہ چھوٹ کر وہاں سے اپنے لوگوں کے پاس گئے، اپنے لوگ، ہم ایمان لوگوں کے پاس گئے، وہ جو خداوند میں مضبوط لوگ تھے نا، ان کے جیسے جیسے وہ خود دونوں تھے، پطرس یوحنا، وہ اور اپنے ساتھیوں کے بیچ میں گئے۔ دو لوگ، ایک شخص کا ایمان ہوتا ہے وہ ایک کا ہوتا ہے، دو کا ہوتا ہے ایک سے بھلے دو ہوتے ہیں، دو جہاں کہیں دو یا تین میرے نام سے جمع ہوتے ہیں۔ دو، اسی لیے خداوند دو یا تین پر زیادہ زور دیتا ہے کہ اور جمع ہو، جتنے جمع ہوگے ایمان اور زیادہ ہو رہا ہے، ایک کا ایمان، دوسرے کا ایمان، تیسرے کا ایمان، چوتھے کا ایمان، اتنے زیادہ لوگوں کا ایمان، جو 5000 ہو چکے تھے، جو ہم نے لاسٹ دفعہ پڑھا کہ 5000 ہو چکے ہیں ان کے ساتھ، جو جماعت تھی 200 لوگوں کی، اس میں 5000 لوگوں میں بدل گئی، اب وہ 5000 کے بیچ میں جاتے ہیں، اپنے ایماندار لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں، کیونکہ جب وہ وہاں جائیں گے، ان کا ایمانداروں میں رہیں گے، ہم جب ہم جائیں گے پریشانی سے نکلیں، پریشانیوں میں ہوں اور ایمانداروں کے ساتھ رہیں، اپنے لوگوں میں آئیں، ان کے ساتھ اور دعا میں مشغول رہیں۔ جب آپ سب مل کر ایماندار ایک پہاڑ ایمان کا کھڑا کر دیں گے تو مجال ہے کہ کسی کو اس پہاڑ کو عبور کرنے کی ہمت ہو،
کسی شیطان کو اس پہاڑ کو توڑنے کی ہمت ہو. اتنے لوگوں کا جب ایمان اکٹھا ہوگا، ایک ایمان ہے، ایک مسیح ہے، ایک پاک روح ہے، ایک خدا ہے، ہم ایک ہیں یسوع کے لہو کے وسیلے سے. اس لہو سے دھلے ہوئے لوگ ایک ہیں. ان پر یسوع کے لہو کے چھینٹے نظر آتے ہیں. تو ان پر جب اسرائیل قوم پہ دروازوں پر لہو لگا دیا گیا تھا نا، تو وہاں سے بیماریاں، تکلیفیں اور جتنے عذاب آئے تھے اسرائیل وہاں پر مصریوں پر، ان لوگوں پر نہیں آئے تھے. لہو لگا تھا. تو آپ کے اوپر، میرے اوپر بھی وہی لہو لگا ہے. چھینٹے رکھیں اپنے اوپر اس لہو کے ہر وقت. آپ پہ بھی کچھ آنے والا نہیں، میرے پہ بھی کچھ آنے والا نہیں. آئے گا بھی تو کس طرح وہ نکل آئے ہیں. اب دیکھیے آگے کیا کرتے ہیں. اپنے لوگوں میں گئے اور جو کچھ سردار کاہنوں اور بزرگوں نے ان سے کہا تھا بیان کیا. جب انہوں نے یہ سنا، جب آپ یہ سب سنیں لوگوں کی باتیں تو دکھ میں نہ چلے جائیں. اوئے ہوئے ہوئے یہ کیا ہو گیا، ہم تو بچیں گے نہیں. کمزوری کی باتیں نہ کریں. لوگوں کو مضبوط کرنا ہے خدا نے. اس کا طریقہ بھی ہم دیکھیں گے. ہم نے کس طرح مضبوط ہونا ہے. دل شیر ہی رہنا ہے. یہی نعرہ لے کے ہم پچھلی دفعہ سے چلے ہیں. ہمیں شیروں والا یسوع شیر ہے ہمارا. ہم نے اس کا دل اپنے ساتھ لے کر چلنا، اس کا زور اپنے اندر رکھنا ہے. تو جب انہوں نے سنا تو ایک دل ہو کر، وہ جو دل تھا نا وہ ایک ہے مسیحوں کا، کیونکہ مسیحی ایمان ایک ہے. اس دل سے او خداوند کا شکر کریں، خداوند کا شکر کریں. ایک دل ہو کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک ایمان، ایک دل ہو کر بلند آواز سے خدا سے التجا کی. کیا ہے؟ مالک تو وہ ہے. اس کی تعریف کریں. دعا کرنے میں سب سے پہلے اس کی تعریف کریں. اے خداوند تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا. اس کی تعریف ہے یہ کہ وہ ہے کریٹر. ہمیشہ دعا کا پہلا حصہ یہی رکھیں. اے خداوندوں کے خدا، اے باپ، اے آسمان و زمینوں کو بنانے والے اور زمین کے اندر اور آسمان میں موجود ہر چیز کو بنانے والے، اس بات کا یقین رکھیں کہ یہ سب کچھ اسی نے بنایا ہے. اس کی تعریف کریں. سب سے پہلے دعا کا پہلا حصہ تعریف کا ہے، شکر گزاری کا ہے. اپنی مناجاتیں کم رکھنے کی ضرورت ہے. تعریف اور شکر گزاری اور حمد کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. باقی سب کچھ خداوند کو پتہ ہے آپ کو کیا چاہیے. بس وہ مانگ لیا کیجیے. وہ مانگیں گے ابھی، لیکن پہلے اس کی تعریف، اس کی حمد کی انہوں نے. تو نے روح القدس کے وسیلے سے ہمارے باپ اپنے خادم داؤد کی زبانی فرمایا. ہمیشہ آپ دیکھیں کہ باتیں جو پیچھے کہیں گئی وہی کلام ان کے پاس ہے. میں نے پچھلی دفعہ ہم نے یہ ذکر کیا، پاک روح نے سمجھایا، لیکن کا لفظ آ جاتا ہے. ان کے پاس بھی یہ پرانا باپ دادا کا کلام ہے داؤد کا. ان کے پاس بھی جنہوں نے یسوع کو مصلوب کیا، ان کے پاس بھی جنہوں نے یوحنا اور پترس کو پکڑا اور ان کو پھر رہا کر دیا، شکست کھائی پترس اور یوحنا سے، پاک روح سے شکست کھائی اور ان کو چھوڑنا پڑا. ان کے پاس یہی کلام ہے جس کا وہ حوالہ اس وقت دے رہے ہیں. زبور میں سے یہ حوالہ دیا ہے داؤد کے. ہم پہلے یہاں پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کس جگہ کا حوالہ دیتا ہے. یہی سٹڈی ہے ہماری، کہ ایسے ہی کلام میں نہیں لکھ دیا کہ جیسے تو نے یہ الفاظ پیچھے کہے. آج وہ پروف ہو رہے ہیں. کیا الفاظ تھے؟ قوموں نے کیوں دھوم مچائی ہے اور امتوں نے کیوں باطل خیال کیا ہے. باطل کہتے ہیں غلط، جھوٹا خیال ہے، غلط خیالات ہیں ان کے. خداوند اور اس کے مسیح کی مخالفت کو زمین کے بادشاہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سردار جمع ہوئے. یہ بات بہت پہلے لکھی گئی تھی. وہ یہ کہتا ہے کہ آج پھر وہی کام ہو رہا ہے. تیرا نام جو لیتا ہے ان کے خلاف لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہوں گے کھڑے.
یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ آسان نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے روح القدس کے معجزے پر ہی وہ دونوں قید ہو گئے۔ اتنا بڑا اچھا کام کرنے کے بعد ان کو قید کیا گیا۔ لوگ اچھائی کو بھی نہیں ہضم کر پا رہے کہ بھائی اچھا کام کریں گے تو ہمارا سردار بننے کا فائدہ ہے، کل کے کیا فائدہ ہے؟ ہم سے بڑے کام تو یہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ یسوع کے فالوورز ہیں۔ اس نے کہا قومیں تیرے خلاف ہی کھڑی رہیں یسوع، آج ہمارے خلاف بھی کھڑی ہیں، اور یاد رکھیے میرے اور آپ کے خلاف بھی کھڑی ہیں، کیونکہ ہم سچائی سے واقف ہیں۔ ہم کس سے واقف ہیں؟ سچائی سے۔ انہوں نے باطل خیال کیا، ان کے خیالات غلط ہیں، جھوٹے ہیں۔ ہمارے پاس ہیں سچے خیالات، ہمارے پاس ہے سچا کلام، اور ہم اس سچے کلام، اور سچا کلام ان کے پاس ہے، لیکن وہ اس کو باطل ٹھہرا رہے ہیں، غلط خیال کر رہے ہیں۔ یہ کہاں پر لکھی ہیں؟ یہ داؤد کی باتیں، سیم باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہم اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ زبور 2 میں آ جائیے، ہم جائیں گے زبور نمبر 2، اس کی پہلی 2 آیات دیکھیے۔ قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ the same words، اسی کا اس نے کہا کہ زبور میں اس نے، داؤد ہمارے باپ نے یہ کہا ہے، اس کو پاک روح کے کہتا وسیلہ سے تو نے دیا کہ قومیں باطل خیال رکھنے لگ گئی ہیں، رکھتی ہیں وہ، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی۔ یہ کلام ان کے پاس بھی ہے، ہر روز ہیکل میں پڑھا جاتا تھا، لیکن یہاں پر لیکن کا لفظ آ جاتا ہے، لیکن جو آ گیا ہے ہم اس پہ یقین نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں جو ہمارے پیچھے پیچھے لوگ اتنے چلتے ہیں؟ ہمارا سردار بننا اس ہیکل کا تو ختم ہو جائے گا، کیونکہ سردار تو دنیا کا اور اس 2 جہاں کا وہی ہے، مالک خدا ہے، وہ خود زمین پر آ گیا، اور آج ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر نظر آتا ہے۔ وہ جو ان کا استاد کام کرتا تھا، آج یہ وہی کام کرنے لگے ہیں، لوگ باطل خیال کراتے ہیں۔ زبور میں آگے دیکھیے، خداوند اور ان کے مسیح کے خلاف، یہ اس وقت بھی زبور میں لکھا گیا، خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ سب فرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں، آؤ ہم ان کے بندھن کو توڑ دیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ باطل خیال کراتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کیوں، وہ یہاں لکھتا ہے خداوند اور اس کے مسیح کی مخالفت، وہاں پر بھی سیم خداوند اور اس کے مسیح، پرانے عہد نامے میں بھی کہتا ہے، تو نے داؤد کو پہلے یہ بات بتا دی تھی، اس کو بھی یہ دکھا دیا تھا کہ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف رہیں گے لوگ۔ خداوند مسیح اور اب مسیحوں کے خلاف رہیں گے۔ اضافہ کیجئے اس میں، جب اپنے آپ کو اس کے اندر رکھنا ہے، یہ بھی پاک روح کا کلام ہے، خداوند اور مسیح کے خلاف۔ اور جب میں اور آپ بڑھیں گے آگے، پترس اور یوحنا بڑھیں گے جو مسیحی تھے، جو مسیح کے پیروکار ہیں، اب میں اور آپ اس کے پیروکار ہیں، تو خداوند مسیح اور مسیحوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ آؤ ان کو ختم کر دیں، ان کو برباد کر دیں، وہ آپ کے خلاف اور میرے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ دعا میں خداوند سے یہ بات کر رہے ہیں، خداوند یہ بات تو ہمیں پہلے سے ہی پتا تھی، یہ کلام تو نے ہمارے باپ دادا کو دے دیا تھا، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ایسا تو ہونا ہے، تو میں اور آپ بھی ہمیشہ جانتے رہیں، اس بات سے واقف رہیں کہ ایسا تو ہوگا۔ جنہوں نے یسوع کو نہ مانا، اس کے شاگردوں کو نہ مانا، وہ ہم اور آپ کو بھی ضرور ٹھکرا سکتے ہیں، ہمارے کلام کو ٹھکرا سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں گھبراتے، ہم دل شیر ہیں۔ آگے کیا کہتا ہے وہ 27ویں آیت میں دیکھیے، خداوند اپنے کلام کو سچا ثابت کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے آگے؟
کیونکہ واقعی تیرے پاک خادم یسوع کے برخلاف جسے تو نے مسح کیا، ہیرودیس اور پینتوس پلاطوس غیر قوموں اور اسرائیل کے ساتھ اس شہر میں جمع ہوئے، تاکہ جو کچھ پہلے سے تیری قدرت اور تیری مصلحت سے ٹھہر گیا تھا وہی عمل میں آئے۔ یعنی یہ اقرار کر رہے ہیں شاگرد خداوند کے پہلے کہے گئے الفاظ کا، کہ جو باتیں تو نے کہی آج یہی لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں ہمارے خلاف تاکہ تیری کہی ہوئی بات پوری ہو۔ خداوند کی کہی ہوئی باتیں پوری ہونی ہیں، بھلے وہ اس دنیا کے سرداروں کے بارے میں ہو، ان کی فیور میں جاتی ہو کہ ان کے اوپر کہی ہوئی باتیں ٹھیک ثابت ہو رہی ہیں کہ وہ غلط ہی تمہیں قرار دیں گے، تو تمہارے کلام کو نہیں سنیں گے۔ کہتا ہے یہ باتیں پہلے سے تھی، آج ہم ان باتوں کو پھر سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ واہ خداوند، ہمیں یہاں بھی شکر گزاری کرنی ہے۔ بادشاہوں کے بادشاہ کو انہوں نے شکر گزاری کی ہے، اس کی تعریف کی، ہمیں بھی شکر کرنا ہے کہ خداوند تیرا کلام سچا ہے۔ تجھے سب باتیں پتا تھی کہ دنیا اور آخرت تک ہونا کیا ہے، اس کو ہر بات پتا ہے، وہ ہر بات سے واقف ہے، وہ جانتا ہے اس دنیاوی سوچ کو، ہمیں بھی اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جس طرح یہاں اقرار کیا گیا ہے، شاگردوں نے اقرار کیا ہے کہ خداوند ہم جان گئے آج ایک بار پھر کہ جو تو نے باتیں کہی تھی وہ تو نے پھر پروف کی کہ ایسا تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو میرے عزیزو، آپ اور میں اس کلام پہ یقین رکھیں۔ یہ جو شاگرد باتیں اب کہہ گئے ہیں، اب یہ باتیں بھی پوری ہونی ہیں۔ جو یسوع کہہ گیا ہے وہ باتیں پوری ہونی ہیں۔ جو پولس رسول کلیسیاں کو کہہ گیا ہے کہ یہ ہونے والی ہے، یوحنا جو مکاشفہ میں کہتا ہے وہ پورا ہونا ہے۔ یسوع کا کلام برحق ہے، سچا کلام، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے۔ دل ایک ایک بات جب تک اس کلام میں لکھی پوری نہ ہو جائے، اس میں کوئی تبدیلی آنے کا امکان نہیں ہے، کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ There is no possibility to change in the word of God. It will remain same forever and ever and ever and infinity. ہمیشہ یہ کلام یہ زبان سے میں نکال رہا ہوں اس لیے نہیں کہ یہ میں نے پڑھا ہے، صرف اس پہ میرا ایمان ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان عزیزو یہی شاگردوں کا ایمان ہے۔ میں نے ابھی ہم نے شروع میں پاک روح نے ہمیں کہا کہ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ شاگردوں نے کیسے کیسے دعائیں کی ہیں، کیسے کیسے چیزوں سے نپٹے ہیں، وہ کس طریقے سے وہ مشکلات کو فیس کرتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ ہمیں بھی یوں ہی سٹیپ وائز آگے چلنا ہے۔ اب مشکل آئی، نکل بھی آئے ہیں، پھر بھی وہ خداوند سے ہی دعا کرتے ہیں کہ ہم جانتے تھے خداوند تیری باتیں نہیں چینج ہوں گی۔ یہ مشکلات جو لکھی ہیں زبور، ہمارے دادا باپ دادا کو جو تو نے بتائیں، ہمارے باپ داؤد کو تو نے دکھا دی پاک روح کے وسیلہ سے، اور اس نے لکھ ڈالی، وہ آج پھر سیم ٹو سیم ہم وہی الفاظ بولتے ہیں جو داؤد نے وہاں لکھا ہے۔ آج ہمیں بھی پاک روح وہی الفاظ دیتا ہے کہ دنیا صف آئی کرے گی آپ کے خلاف، مسیحوں کے خلاف جو یسوع کا نام نہیں، لیکن جیسے ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ میں اور میرا گھرانہ تو اسی کا نام ہے۔ بس آپ بھی کہیے، آپ اور آپ کا گھرانہ تو اسی کا نام ہے۔ تو کہتا ہے کہ تیری باتیں پروف ہوتی ہیں خداوند، تیرا کلام سچا ہے۔ ہاللیلویا، اس کا کلام بالکل سچا ہے۔ پریز دی لارڈ، تھینک یو پاک روح، تو نے ہمیں ایک بار پھر یہ بتایا کہ یہ تیرا کلام سچا ہے۔ خداوند جو تو نے روح انڈیلا ہے ہمارے اندر، وہ ہمیں سچائی کی طرف ہی لے کر جاتا ہے، لیکن ہماری نظر اس سچے کلام سے ہٹنی نہیں چاہیے۔ Always keep your eyes on this beautiful and true word of God. اس پر اپنی نظریں جمائے رکھیں۔ خداوند ہمیں سچائی سے آگاہ کرے،
اور ان شاگردوں کو بھی کیا، اور اب یہ شاگرد کا جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم بھی یہی اقرار کریں کہ یہ باتیں ہماری زندگیوں میں آج پوری ہو رہی ہیں، آج بھی معجزات ہو رہے ہیں، آج بھی وہی حالات پیدا ہو رہے ہیں، آج بھی طوفان، آج بھی وہ آفتیں آ رہی ہیں جن سے آگاہی ہوئی تھی۔ ابھی تو بہت کچھ ہونے کو ہے، مکاشفہ ہمیں بہت کچھ، یوحنا عارف کا مکاشفہ ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے۔ آنے والے وقت کے بارے میں یقین رکھیے جو کچھ لکھا ہے اس میں سب برحق ہے، درست ہے۔ آگے چلتے ہیں، 28ویں آیت میں ہم آئیں گے۔ ابھی 28ویں بھی اسی کا حصہ ہے اس بات کا، تاکہ کہتا ہے اسرائیلیوں کے ساتھ اس شہر میں جمع ہوئے تاکہ جو کچھ پہلے سے تیری قدرت اور تیری مصلحت سے ٹھہر گیا تھا وہی عمل میں لائیں۔ کہتے ہیں ان لوگوں نے جو کیا ہے وہ تیرے کہنے کے مطابق پورا ہوا ہے، یہ لوگ ایسے ہی ہیں، ایسا ہی کریں گے، انہوں نے تیری باتیں کہی ہوئی پوری کی ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ ہاللیلویہ، خداوند سے طاقت اور قوت مانگتے ہیں، خداوند سے طاقت۔ انہوں نے ایک چیز کو پہلے خداوند کی تعریف کی، اس کے وعدوں کی تعریف کی کہ خداوند یہ باتیں جو تو کہتا تھا یہ پوری ہو رہی، تیرے لوگوں نے جو کہی تھی، تیرے نبیوں نے جو کہی تھی، آج ہم نئے عہد نامے میں بھی ان کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ پرانی کہی ہوئی باتیں پوری ہو رہی ہیں۔ ہاللیلویہ، اور پوری ہوتی رہے، ہماری زندگیوں میں بھی پوری ہوں گی۔ تو اب اے خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے۔ دیکھیں، جب مشکل آئے، جب دھمکیاں آئیں، جب خوف آئے، جب حملے شیطان کے نظر آئیں تو جھک جائیں اور خداوند کیا ہے، یہ نہ کہیں خداوند یہ کیا کر رہا ہے، خداوند تو نے کہا تھا یہ تو واقعی ہو رہا ہے، ہمارے ہی خلاف کھڑے ہو گئے، تجھے نہیں چھوڑا، اب تو یہ ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی گئے۔ ایسا ڈر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پچھتاوا زندگی میں نہیں ہے، بڑبڑانا نہیں ہے، آپ نے قوت مانگنی ہے، کیونکہ یو اینڈ می آر دا فائٹر، ہم فائٹر ہیں مسیح کے، ہم صرف اس سے قوت مانگنے کا خداوند کا پاک روح جب آتا ہے تو معجزہ ہی ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا معجزہ ہوتا ہے، معجزہ ہی ہوتا ہے جب پاک روح آتا ہے۔ ہی کا اضافہ یہ جو ہے نا فورس دیتا ہے اس بات میں، اور قوت ڈالتا ہے اس بات میں، اور یقین دہانی کرتا ہے کہ پاک روح جب آتا ہے تو معجزہ ہو جاتا ہے، پاک روح جب آتا ہے تو معجزہ ہی ہوتا ہے۔ پاک روح نے معجزہ کرنا ہے۔ اب اس نے کہا کہ اب تو ہمیں توفیق دے، ہمیں کچھ مانگنا ہے خداوند سے۔ جب ایسی مشکلیں مصیبتیں نظر آئیں عزیزو تو رنج میں نہیں جانا، بڑبڑانا نہیں ہے، خدا کے خلاف آوازیں نہیں اٹھانی، بلکہ خداوند سے قوت مانگنا۔ ہم نے یہ سیکھا ہے آج، یہ سکھا رہے ہیں رسول، یہ ان کے اعمال ہیں، یہی عمل ہماری زندگی میں چاہیے۔ ایمان بغیر عمال کے مردہ ہے، یہ عمال ہے رسولوں کے۔ ایمان رسولوں کے نہیں پڑھتے ہم، عمال رسولوں کے پڑھتے ہیں، اور یہی عمال ہماری زندگیوں میں چاہیے۔ عمل کی جمع عمال، ایکٹ کی جمع ایکٹس۔ It's not a book of faith, it's a book of acts۔ یہ ان کے اور میرے، اب آپ کے اور میرے عمال کی کتاب بھی اوپر لکھی جا رہی ہے، میرے لوگوں کے عمال۔ ہاللیلویہ، خداوند نے ابھی کچھ یہ نئی بات کہی، بڑی خوبصورت لگی مجھے، آ گئی زبان پر۔ یہ رسولوں کے عمال خداوند نے لکھے، اب ہمارے عمال لکھے جا رہے ہیں میرے عزیزو۔ پھر پڑھے گا خداوند کہ مائیکل نے یہ کہا تھا، یہاں لکھا ہے نا پترس اور یوحنا نے کہا تھا، پھر خداوند آپ کا نام وہاں لے رہا ہے، اور وہ کتاب وہاں پڑھی جا رہی ہوگی، میرے لوگوں کے عمال۔ ہاللیلویہ، پاک روح، I am thankful for these words. This is something new words.
میرے لوگوں کے اعمال. وہ جو کہتے ہیں نا خداوند سب لکھ رہا ہے, وہ حیات کی کتاب میں اوپر ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں, اس میں لکھیں گے میرے لوگوں کے اعمال. ایک ہوگی لوگوں کے اعمال, ایک ہے میرے لوگوں کے اعمال. کلام میں وہ لکھی گئی ہیں باتیں جو اس کے لوگوں نے کی, جو ہماری کتاب ہے نا, جو ہم اس کے ساتھ انٹریکشن میں رہتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے خداوند کے فضل سے, اور چلتے بھی ہیں. ہماری کتاب ہی فرق ہوگی, اور اس کا کتاب کا نام ہوگا میرے لوگوں کے اعمال. یہ کتاب ہوگی, میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا, پاک روح نے کہا کہ خدا کے جو لوگ ہیں نا ان کی کتاب ہی اور ہے. جو ہم نے اقرار کیے ہوں گے نا, یہ پترس یوحنا کی باتیں بھی وہاں آئیں گی, یہ میرے لوگ تھے. اس کے بعد ہماری باتیں بھی آئیں گی جو ہم نے لوگوں کے سامنے اقرار کیے, جو ہم نے مشکلات میں منہ سے باتیں نکالی ہیں. کیونکہ وہ چیزیں جو منہ کے اندر جاتی ہیں ہمیں برا نہیں کرتی, وہ ہمیں گناہ گار نہیں ٹھہراتی, لیکن جو منہ سے باہر آتی ہیں خداوند کہتا ہے وہ تمہیں گناہ گار کرتی. سو اپنے منہ سے وہ بات نکالیں جو یہ کلام کہتا ہے کہ خداوند تو ہی ہے بادشاہوں کا بادشاہ, اور تیری باتیں سچی ہیں, اور اب تو ہمیں بھی رستہ دکھا. کیا مانگا انہوں نے؟ سنیے, یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام کمال دلیری کے ساتھ سنائیں. کچھ نہیں مانگا انہوں نے, تلواریں نہیں مانگی انہوں نے, ٹینکرز نہیں مانگے. بے شک اس دور میں ٹینکرز نہیں تھے, کوئی یعنی اسلحہ نہیں مانگا انہوں نے صرف کلام مانگا, روشن کلام جس کا نام ہے روشن کلام, تاکہ خداوند ہمارے رستے روشن ہوتے جائیں اور ہم دیکھیں اپنے رستے کو کہ ہم نے جانا کہاں ہے. بس انہوں نے کہا جاؤ یہاں سے, آپ آ گئے وہاں سے. پترس لڑنے نہیں لگے ان سے, وہ آگے اپنی بات کر کے ہمیں اپنے روشنی کے رستے پر چلنا, معافی کے رستے پر دعا کرنی ہے. وہ لوگ دعا کر کے توفیق مانگے خداوند سے, او لارڈ میک می ایبل ٹو پریچ دا ورڈ آف. کیا کروں؟ الفاظ پھر سنیے, ہمیں توفیق دے کہ وہ تیرا کلام کمال دلیری کے ساتھ. پچھلی دفعہ بھی لفظ تھا دلیری, دلیری دل شیری. پاک روح کے زور سے دلیری مانگیے بس خدا کہ یسوع میں کبھی کمزور نہ پڑوں. بس پاک روح تیرا زور مجھے چاہیے. جیسے میں یہاں بولتا ہوں ویسے ہی میں شیطان کے سامنے نہیں بول سکوں. مجھے لڑنا نہیں ہے, مجھے اپنے کردار سے اس کو شکست دینی ہے. جہاں لڑائی کوئی کرے میں وہاں سے باہر جاؤں, یہ میرا کردار. بیوی شوہر میں جھگڑا ہو, جو پاک روح پر چلتا ہے وہ بیچ میں معافی لے کر آئے. بچے آپ کے اگینسٹ ہیں, آپ خداوند میں دعا کریں وہ آپ کی طرف آئیں گے. آپ کے بچے خداوند میں نہیں ہے, دعا کیجئے وہ خداوند میں آئیں گے. آپ نے لڑنا نہیں ہے. آپ کے جہاں پر آپ کام کرتے ہیں وہاں پر اگر آپ کا مالک کوئی پرابلم کریٹ کرتا ہے, go and pray for him. دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو. یہ ہے توفیق دے تیرے کلام پہ عمل کر سکیں, دلیری دے انہیں, تیرے کلام کو کیا کر سکیں, تیرا کلام دلیری سے کے ساتھ سنائیں. کیونکہ وہ خداوند کے کلام میں مصروف تھے, ان کی ڈیوٹی تھی, ان کی جاب تھی, وہ صرف خداوند کا کلام سناتے تھے. وہ بشارت میں تھے, وہ خداوند کے کلام کو لے کر نکلے ہوئے تھے. ان کو صرف وہی چاہیے تھا اور کچھ نہیں. خداوند سے دلیری مانگنی ہے جب کبھی کمزوری آئے, جب کمزوری فیل ہو, جب شیطانی حملے نظر آئیں. Go and in your own people,
people of God. وہ گئے دونوں اپنے لوگوں میں اور پھر سب نے مل کے دعا کی. جائیں کلیسیا میں اور لوگ سب مل کر دعا کریں ان پرابلمز کے لیے. Everything will be resolved in the name of Jesus. خداوند یسوع کے نام میں ہر چیز ممکن ہے. حالات، یہ گیت ہے، حالات بدل جائیں یسوع تیرے آنے سے، یسوع کے ہماری زندگی میں آنے سے، پاک روح کے ہماری زندگی میں آنے سے حالات بدل جائیں. ہاللیلویہ. انہوں نے خداوند سے مدد مانگی اور 30ویں آیت میں وہ کہتا ہے وہ تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا، اور تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا، اور تیرے پاک خادم یسوع کے نام سے معجزے اور عجیب کام ظہور میں آئیں. ہاللیلویہ. پترس اور یوحنا ابھی معجزہ ہی کر کے آ رہے ہیں. They know we have the power, but they still asking for same power again. آپ کا ایمان ہے لیکن خداوند سے اس کی مضبوطی مانگتے رہے. آپ کہیں میں تو دعا کر لی ہے اس مسئلے کے لیے، نہیں. وہ کہتے معجزے کی طاقت تو ان میں ہے، لیکن وہ پھر معجزے کی طاقت ہی مانگ رہے ہیں کہ اپنے معجزے ہماری زندگیوں سے دکھا، کہ لوگ یہاں ماریں تو معجزہ یہ ہے کہ ہم یہ گال ان کی طرف کر دیں. This is the miracle of your life. کوئی مارتا ہے اس کو معاف کریں. This is the miracle. Miracle صرف یہ نہیں ہے کہ ہاتھ رکھوں تو معجزہ ہو جائے اور وہ زندہ ہو جائے مردہ. زندہ مردہ وہ ہے جس کا ایمان مردہ ہے وہ زندہ ہو جائے، جس کا کردار مردہ ہے وہ زندہ ہو جائے. یہ ہے چینج، یہ ہے ٹرانسفارمیشن ان دا کریکٹر، ان دا پرسنالٹی. لوگ کہتے ہیں نیچر کینٹ چینج، بٹ مسیحی کہتے ہیں ان جیزس نیچر ہیز ٹو بی چینجڈ. مسیح میں ہماری جو شخصیت ہے وہ بدل جاتی ہے، ہمارا کردار بدل جاتا ہے، ہماری نیچر بدل جاتی ہے. ہم پہلے جیسے نہیں رہتے، ہم ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں یسوع کے نام. اور یہی ٹرانسفارمیشن انہوں نے اور مانگی. یسوع کہہ سکتے تھے وہ ہم پہلے ہی سب کر رہے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ ہمیں پاک روح کا اور مسا چاہیے، ہم معجزے تیرے نام سے اور کرنا چاہتے ہیں، ہم دنیا کو دکھانا آپ بھی مانگیں. آپ کیوں نہیں مانگو؟ کہ یسوع کہتا ہے تم مجھ سے میرے نام سے مانگتے ہی نہیں ہو. مانگ کے تو دیکھو، رہیں دعا میں جب تک آپ کو مل نہ جائے وہ چیز. پاک روح کا مسا مانگ کے دیکھیے، خداوند دے گا پاک روح کا مسا اور تبدیلی آئے گی یسوع کے نام سے. ہاللیلویہ. ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمیں کرنا کیا ہے؟ خداوند سے طاقت مانگی انہوں نے شیطان کے حملوں سے تاکہ ہم محفوظ رہیں. اور جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں وہ جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ سب پاک روح سے بھر گئے اور خدا کا کلام دریری سے سناتے رہے. ہاللیلویہ. جب ہم دعا کریں تو پاک روح آتا ہے، اور جب پاک روح آتا ہے تو بنیادیں ہل جاتی ہیں، زندگیوں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں. وہ جو ہم کھوکھلی بنیادوں پہ کھڑے تھے وہ گر جاتی ہیں اور پاک روح ہمیں کھڑا کر دیتا ہے نئے سرے سے. کہتا ہے پاک روح سے بھر گئے اور خداوند کا کلام دلیری سے سناتے رہے. اس کے بعد پھر کلام اور سنایا انہوں نے دلیری کے ساتھ، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ہمیں دلیر ہونا ہے، دل شیر ہونا ہے. تو وہ پھر دلیری سے خداوند کے کلام میں بڑھ گئے. خداوند کا فضل ان پر ہوا ایک بار پھر. ہم اس کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں اس معجزے کے لیے. کلام سنانے کے لیے میرے عزیزو پاک روح کی مدد ضرور مانگیں. اپنی زندگی کو مشکلوں سے نکالنے کے لیے پاک روح کی مدد مانگیے. یہاں مدد مانگی گئی ہے. وہ یہ کہہ ان کو کیا ضرورت تھی دعا کرنے کی؟ they are already doing the miracles. لیکن آپ مت سمجھیے کہ مقابلہ آسان ہے، مقابلہ بہت سٹرونگ ہے. اس کا مطلب ہے کہ میریکلز بھی آپ کرتے ہیں لیکن دعا بلا ناغہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بلا ناغہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب بلا ناغہ دعا کریں. خداوند کے فضل سے ہماری زندگیوں میں
معجزے ہوں گے, بڑے بڑے کام ہوں گے. اب آگے دیکھیے, جب یہ سب کچھ ہو گیا اس کے بعد ہم 32ویں آیت میں آتے ہیں. اور ایمانداروں کی جماعت یک دل ایک جان اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کیا بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں, اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے, اور ان سب پر بڑا فضل تھا. گواہی ہم سب کی ایک ہی رہنی ہے اب کہ یسوع جی اٹھا ہے. اس سے گھبرائیں نہ, شرمائیں نہ کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مردہ جی اٹھا. اس سے مانتے ہی نہیں لوگ, لیکن جو مسیحی ہیں ان کا نعرہ ہی یہ ہے کہ ہمارا یسوع زندہ ہو گیا, اور آج اور ابد تک زندہ تھا, ہے اور رہے گا. یہی اقرار کرتے رہے وہ لوگ, اور ہمیں بھی زندگی میں یہ اقرار کرنا ہے. اس دعا کے بعد جو انہوں نے کی, پاک روح نے یہی ہدایت کی عزیز, کیونکہ ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا, اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے ان کو بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے, رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیتے, پھر ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا جاتا تھا. عزیزو, ضرورت کے مطابق بانٹنا چرچ کا کام ہے. چرچ کا کام ہدیے لے کر چرچز ہی بنانا نہیں ہے صرف. میرے عزیزو, خدمت یہیں سے شروع ہوگی, چرچ سے. ہمیں ایسی چیز, ایسے پروگرامز, ایسے کام کرنے ہیں چرچ کو, کلیسیا کو. چندہ اور ہماری دہ یکیاں اس لیے نہیں ہیں صرف کہ ہم چرچ پہ چرچ بلڈ کریں, اور پبلک جس کے لیے وہ چرچ خداوند بنا رہا ہے, خداوند کے لوگ ویک سے ویک تر ہوتے جائیں, اور وہی سردار کاہن جو ہیں وہ سردار کہتے رہیں اپنے آپ کو, وہ ہیکل کے مالک بنتے جائیں بس ہم یہاں پر. یہ کام نہیں ہے چرچ کا. وہ مال لا کر لوگوں کی مدد کرتے تھے, کوئی محتاج باقی نہ رہے, کیونکہ خداوند کے گھر سے ہی سب لوگوں کو میسر آئے گا. تو کیوں ہمارے گھروں میں, ہمارے گرجا گھروں میں لوگوں کو آج بھی محتاجی ہے؟ میرے عزیزو, میں ان پاسبانوں سے بھی کہوں گا جو چرچ رن کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کی طرف دھیان کیجئے. دعائیں نہیں, عملی طور پر بھی وہ لوگ پیسوں سے, اپنے مال سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں جن کو ضرورت ہے, اور ہمیں بھی آج اس کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے. چرچ کے 1 سے 10 چرچ بنانے کی ضرورت نہیں. ایک چرچ والوں کو پہلے خداوند میں مضبوط کریں. دیکھیں کلیسیا میں اپ ڈاؤن چل رہا ہے کتنا زیادہ, سب لوگوں کو لیول پہ لانے کی ضرورت ہے. ہمارا خدا انصاف کا ہے. خداوند وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ ایک سے رہیں, محبت پیار بٹے. یہی ہے محبت پیار دکھانی. ہمیں مدد کرنا ہے لوگوں کی. مت کہیے کہ یہ لوگ تو مانگتے ہی رہتے ہیں, ہم نے ایسا کر دیا ہے لوگوں کو. ہمیں لوگوں کے پاس جا کر مدد کرنے کی ضرورت ہے. چرچ کا پیسہ اکٹھا کر کے ہمیں صرف چرچز اور بنانے کی ضرورت نہیں ہے عزیزو. اب چرچ بہت بن چکے ہیں, اب لوگوں کی زندگیاں بنانے کی ضرورت ہے, ان میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. ہمارے ہی تھرو خداوند یہ کام, یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, شاگرد اکٹھا کر کے مال سب لوگ شاگردوں کی پاؤں کے نیچے لا دے دیں جی خداوند کے راستے میں. کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے؟ ہمیں اس جذبے میں ابھرنے کی ضرورت ہے, سامنے لانے کی ضرورت ہے. اور یوسف نام ایک لاوی تھا جس کا لقب رسولوں نے برنباس یعنی نصیحت کا بیٹا رکھا تھا, اور جس کی پیدائش کپرس کی تھی. اس کا ایک کھیت تھا جسے اس نے بیچا اور قیمت لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی. یہ میں نے 4 باب کی 38ویں 37ویں آخری آیت پڑھی. یہاں ہمارا وقت ختم ہوتا ہے آج کا. یہاں اب آپ دیکھ رہے ہیں اس ایک شخص کو بھی بتایا گیا ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ خداوند کے حوالے کر دیا. ایک ہی کھیت تھا اس کا. خداوند کو دیجئے, خداوند آپ کو بہت کچھ دے گا. اس کو آزما کر دیکھیے کہ خداوند کتنا رحیم ہے. خداوند کے راستے میں دیجئے, کلیسیاں بنائیں اور کلیسیا کو ڈیولپ کریں, لوگوں کو ڈیولپ کریں. چرچز کی دیواروں کو صرف ڈیولپ نہیں کرنا, لوگوں کی زندگیوں کو میرے عزیزوں ڈیولپ کرنا. خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے. یہ جو کچھ سیکھا ہم نے آج, اس کو یاد رکھیے کہ ہمیں سب کو مل کر دعا کرنی ہے. تمام مسائل سے کسی مسئلے سے ڈرنا نہیں,
खुदावंद का फजल हमारे साथ है। उससे कुव्वत मांगिए, उससे तौफीक मांगिए और खुदावंद के काम में बढ़ते जाइए। हम सबको खुदावंद बड़ी बरकत दे, यस्सु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हम मिलकर दुआ करेंगे आज के लिए। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत हदायत के लिए, रहनुमाई के लिए। बाकरू हम खूबसूरत बातों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। तेरा फजल रहा शुरू से आखिर तक, तूने मेरी मदद की, लोगों की मदद की, अब तू और उनकी मदद कर और मेरी मदद करके इस कलाम में हम और बढ़ते जाएं। जैसे हमने कलाम में भी सीखा है कि वो तौफीक मांगते, मैं भी तौफीक अपने लिए और सब सुनने वालों के लिए तौफीक मांगता हूँ, ताकि हम तेरे कलाम को लेकर आगे बढ़ सकें, हम वो मोजज़ात अपनी ज़िंदगी से दिखा सकें, हम वो तब्दीलियाँ अपनी ज़िंदगी से दिखा सकें। ये नहीं कि हम हाथ रख के दूसरों में तब्दीलियाँ लाएं, पहले हम वो तब्दीलियाँ अपने पे हाथ रख के लेकर आए हैं। खुदावन तो हम सबों को ऐसा करने की तौफीक दे और हम दूसरों के लिए काम करना चर्चित शुरू करें। तेरा फजल, रहम और करम मांग लेते हैं। हमारी सारी दुआओं को सुन और कबूल कर, यीशु के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत मेरे साथ, हम सबों के साथ, सब सुनने वालों के साथ और तमाम कलीसियाओं के साथ अब्दल आबाद होती रहे, आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद के कलाम में बढ़ते जाएं। खुदावंद आप लोगों को बड़ी बरकत दे, आमीन। सी यू नेक्स्ट